جی ناظرین، پروفیسر ڈاکٹر اسلم ادیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم خاص طور پہ جو بات کرنے جا رہے ہیں جشن آزادی کے حوالے سے بات کریں گے۔ 14 اگست بالکل قریب ہے، تو ڈاکٹر صاحب سے جان لیتے ہیں کہ جشن آزادی کے موقع پر آپ پاکستان کی عوام کو کیا کہنا چاہیں گے۔ تو آئیے ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، جشن آزادی کے موقع پر آپ کا پاکستان کی عوام کے لیے کیا پیغام ہے؟ بڑی مہربانی آپ کی، آپ نے یہ بہت اہم سوال ہے اور اس پر غور و فکر بھی کرنا چاہیے اور اس کا جواب بھی کوئی ایسا ہونا چاہیے جی سر۔ جس سے باقی کوئی رہنمائی ہو سکے۔ جی سر۔ آپ نے کہا کہ میرا جو پیغام ہے وہ عوام کے لیے کیا ہے؟ جی سر۔ خواص کے لیے بھی ہے وہ، جی سر۔ اور حکومت کے لیے بھی ہے، بالکل سر۔ اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو لوگ اس ملک کی تقدیر بدلنے کے دعوے دار بھی ہیں جی سر۔ اور کوشش بھی کر رہے ہیں۔ بالکل سر۔ اب جشن آزادی کا مطلب یہ ہے کہ آزادی ہم نے جو لی تھی اس کا جشن منا رہے ہیں۔ بالکل۔ آزادی جو ہم نے لی تھی وہ کیوں لی تھی؟ اس کی وجوہات تھیں۔ جی سر۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم جس تہذیب میں جس قوم کے ساتھ رہ رہے تھے اس قوم سے مذہبی طور پر، ثقافتی طور پر، جذباتی طور پر، انسانی سطح پر ہمارے اقدار، روایات مختلف تھیں۔ بالکل سر۔ لہذا ایک طویل جد و جہد ہوئی، اس میں بہت قربانی دینے پڑی اور اس کے بعد جا کر آزادی ملی۔ بالکل ایسا ہی ہے سر۔ اب آزادی لینے کا مقصد تھا، ایک مقصد تو اس کا یہ تھا کہ مسلمان اپنے اسلام کے اصولوں کے مطابق جی سکیں۔ جی سر۔ یہ پہلا مقصد تھا اس کا۔ جی۔ اب اگر میں اس کا جشن مناؤں تو اس کا جشن یہ ہوگا، ایک تو میں نعرے لگاؤں پاکستان زندہ باد، لیکن پاکستان زندہ باد سے وہ جو آزادی کا جشن تھا وہ پورا نہیں ہوتا۔ وہ کس چیز سے ہوتا ہے جی سر۔ کہ اگر میں نے یہ ملک بنایا تھا کہ مسلمانوں کی ایک آزاد ریاست ہوگی جس میں مسلمان اپنے مذہب اور اپنے اخلاقیات، اپنے رسم و رواج کے مطابق جی سکیں گے، جی سر۔ تو پہلے تو مجھے پاکستان میں وہ کر دینا چاہیے۔ جی سر، ٹھیک ہے۔ اسلامی نظام ہونا چاہیے، اور اسلامی نظام کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کہیں یہ سارے کلمہ پڑھنے والے یہاں رہیں۔ اسلامی نظام میں حقوق العباد جو ہیں اس کا معاشرہ قائم کرنے والی بات ہے، اور یہ معاشرہ قائم کرنا چاہیے۔ اس میں رنگ و نسل، کسی فرقے کی بنیاد پر کوئی شخص بھی برتر نہیں ہے، اور ایک معاشرے میں جینے کے لیے ہمارے پیغمبر نے بھی اجازت دی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اسلام نے بھی دی۔ تو غیر مذاہب، جو بغیر اسلامی مذاہب کے لوگ ہیں، ان کو بھی جینے کا برابر حق ہونا چاہیے۔ یہ اگر ہم یہ نہ کر سکے تو ہم جشن نہیں منا رہے۔ صحیح سر۔ دوسری جو جشن کی چیز ہے کہ یہ معاشرہ اسلامی اصولوں کی بنیاد پر قائم ہو، جس میں مثلا مساوات ہے، جی سر۔ جس میں ہر ایک کے حقوق اور فرائض ہیں۔ کیا ان پر ہم عمل کرتے ہیں؟ کیا ہم جو قانون ہے جو بھی بنا ہوا ہے اس پر عمل کرتے ہیں؟ کیا ہم انسانی جو اقدار ہیں، انسان مسلمان کی حقوق العباد کی کچھ 24 چیزیں میں نے نکالی ہیں کہ سچ بولتا ہو، محبت کے ساتھ جیتا ہو، رواداری رکھتا ہو، غیبت نہ کرتا ہو، شک نہ کرتا ہو، دوسرے کی ٹو میں نہ رہتا ہو۔ اگر یہ مسلمان کے فرائض ہیں تو اگر یہ ملک میں نے مسلمان کے لیے بنایا تھا تو مجھے یہ فرائض پورے کرنے ہیں کہ میں شک نہ کروں، غیبت نہ کروں، برائی نہ کروں، تخریب کاری نہ کروں، نفرت نہ کروں، رواداری رکھوں، نرم مزاجی رکھوں۔ یہ چیزیں ہیں جو کہ مجھے کرنی ہیں، اور اگر میں اپنا معاشرہ یہ نہیں بنا سکا تو میں نے پاکستان کیوں بنایا تھا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جشن آزادی جو ہے وہ ان خواہشات کی تکمیل کا نام ہے جو کہ آزادی لینے کی وجہ بنی تھی۔ اب جب یہ آزادی مل گئی، اور اس کو تھوڑا عرصہ نہیں ہوا، 47 سے لے کر اب تک اتنا طویل عرصہ جو گزرا ہے، اس میں تو ایک چیز دیکھ رہا ہوں، شروع سے پاکستان نازک ترین دور سے گزر رہا ہے، اور یہ گزرتا ہی چلا جا رہا ہے۔ 73 ایئر زندگی کے میں نے بھی گزار لیے، نازک ترین دور ختم ہی نہیں ہوتا۔ یہ ملک، اس میں جو ذخائر موجود ہیں، اس میں جو وسائل موجود ہیں، اس میں جو خوبصورتی موجود ہے، اس میں جو موسم کی ایک ندرت موجود ہے، یہ تو دنیا میں بہت سارے کم لوگوں میں دنیا میں موجود ہے، کم ممالک ہیں جس میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ میں اگر اس کو ایکسپلور کرنا شروع کر دوں، میں اس کے یعنی اس کی ٹورزم ہی شروع کر دوں،
دنیا میں اس ملک کا نام روشن کر سکتا ہوں. مجھے اس ملک کو بنا کر اس کو پھر کسی اندھیرے میں نہیں رکھنا، اسے روشنی میں لانا ہے. لہٰذا جشن آزادی کا مطلب تو یہ ہے کہ میں اس معاشرے میں وہ معاشرے کے اصول قائم کروں جو کہ بنیاد تھے پاکستان بنانے کے، اور اس کو دنیا میں ایک لائٹ ہاؤس بناؤں. لائٹ ہاؤس کیا کرتا ہے؟ روشنی دیتا ہے، جہازوں کو راستہ دکھاتا ہے. یہ ملک کاش اسلام کا لائٹ ہاؤس بن جاتا کہ یہ دنیا کو راستہ دکھاتا. جینا ہے تو ایسے جیو، انسانیت دکھانی ہے تو ایسے دکھاؤ. اور یہ بات سارے لوگ کہتے رہتے ہیں کہ جی پاکستانی معاشرہ خراب ہے، خراب ہے. کس نے خراب کیا ہے؟ ایک ملک میں جو لوگ بیٹھے ہیں اوپر، ان کا کام ہے کہ پہلے خود مثال بنیں، اس کے بعد لوگوں کو کہیں مثال بنو. جشن آزادی یہ نہیں ہے. میں دکھی ہوتا ہوں، میں سچی بات کروں، میں دکھی ہوتا ہوں کہ جشن آزادی پہ میں عوام کو کیا پیغام دوں؟ میں خواص کو پیغام دوں کہ اپنے اندر وہ چیزیں لاؤ جو کہ پاکستان بنانے کی وجوہات بنی تھیں، ان کو لے آؤ. وہ سادگی اپناؤ، وہ چیزیں اپناؤ جو کہ جن کی خاطر ہم کہتے کہ ہم ہندو سے الگ ہو رہے ہیں، ان چیزوں کو اپناؤ. اگر ہم نے ساری چیزیں وہی اپنائی ہوئی ہیں تو ہم الگ کس لیے ہوئے تھے؟ تو میرا پیغام صرف یہ ہے کہ نعرے لگائیں، جھنڈے لہرائیں، جلوس نکالیں، لیکن خدا کے لیے میرا ایک ہی پیغام ہے کہ ایک عہد کر لیں کہ میں نے پاکستان کی خاطر یہ ایک کام اب کرنا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں نے سچ کا پرچار کرنا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں نے اس ملک میں مسائل کا حل تلاش کرنا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی انسانیت کا پرچار کرنا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ جو غریب ہے، مجبور ہے، بے بس ہے، میں نے اس کی ایک مسلمان کے طور پر مدد کرنی ہے. ایک عہد ہر شخص کر سکتا ہے. ایون سبزی بیچنے والا یہ عہد کر لے کہ میں سبزی خراب نہیں بیچوں گا، میں صحیح سبزی بیچوں گا اور منافع خوری کم کر دوں گا، 1 روپیہ کم کر دوں گا بس. یعنی ہر بندہ اس ملک کا اگر 14 اگست کو ایک بات کا عہد کر لے کہ میں یہ نہیں کروں گا اور یہ کروں گا، تو یہ پاکستان اگلے سال ترقی کر چکا ہوگا. بس میرا پیغام یہی ہے. شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.